اللہ، وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا، ہماری آن ہماری جان ہماری شان، ہم سنیوں کی پہچان، بریلی کے امام احمد رضا خان، تڑپ کے بولو تلنگانہ کے سنی مسلمان، سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس نے حضرت سری سختی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے جنید بغدادی کے تقدس کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے معروف کرخی کی ولایت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت ابراہیم ابن ادہم کی پاک دامنی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے عظمت و تقدس و تہذیب و تمدن کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی ولایت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے دلی کے نظام الدین کی نظامیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے فرید الدین کی محبت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قطب الدین کے تقدس کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے پاک پٹن کے حضرت بابا فرید گنج شکر کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت زکریا شاہ ملتانی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حضرت ابو العلا مودودی حضرت ابو العلا سہروردی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے نظام الدین کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے فرید الدین کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قطب الدین کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے بریلی کے امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا جس نے مجاہد ملت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے حافظ ملت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے صدر الشریعہ کو دیکھ کر پڑھا ہے، وہ امام احمد رضا جس نے شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہے، وہ امام احمد رضا جس نے میر عبد الجلیل کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے بلگرام کے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے شاہ ابو الحسین احمد نوری کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جب تمام ولیوں کو پڑھ چکا ہے تو یہ علماء اہل سنت پوچھنا چاہتے ہیں، اے امام احمد رضا تم نے نظام الدین کو پڑھا ہے، تم نے فرید الدین کو پڑھا ہے، تم نے قطب الدین کو پڑھا ہے، تم نے بابا فرید گنج شکر کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے کچھوچا کے مخدوم سمنا کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے میر عبد الجلیل کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے میر عبد الواحد بلگرامی کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا تم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھا ہے، اے امام احمد رضا بتاؤ غوث اعظم کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے لخت جگر کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، حضرت ام الخیر فاطمہ کے لاڈلے کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اے امام احمد رضا بولو تم نے نبی کے نواسے عبد القادر جیلانی کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، تو بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، امام احمد رضا بول رہا ہے، ہماری آن بول رہا ہے، ہماری جان بول رہا ہے، سنیت کی پہچان بول رہا ہے، صاحب کنز الایمان بول رہا ہے، ابن نقی علی خان بول رہا ہے، رضا علی کا پوتا بول رہا ہے، سنیت کی جان احمد رضا خان بول رہا ہے، میں نے سب کو پڑھا ہے، اولیاء کاملین کو پڑھا ہے، اولیاء اعظام کو پڑھا ہے، میں نے قطبوں کو پڑھا ہے، میں نے افراد کو پڑھا ہے، میں نے اوتاد کو پڑھا ہے، میں نے اغواس کو پڑھا ہے، اور میں نے عبد القادر جیلانی کو بھی پڑھا ہے، میں نے ابو صالح جنگی دوست کے لخت لیزر کو بھی پڑھا ہے، میں نے عبداللہ سومئی کے نواسے کو بھی پڑھا ہے، میں نے ام الخیر فاطمہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے، میں نے زین العابدین کے چہیتے کو بھی پڑھا ہے، میں نے امام حسنہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے، میں نے حضرت حسین کے نبیرے کو بھی پڑھا ہے، میں نے رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کے بیٹے کو بھی پڑھا ہے۔ اب ہم نے کہا امام احمد رضا what is difference between each other، امام احمد رضا ان میں فرق کیا ہے؟ تو بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، جو ہندوستان کا راجہ ہے، جو ہمارا خواجہ ہے، جو انا ساگر کو کوزے میں بھروانے والا خواجہ ہے، اس کا مقام اونچا ہے، جو دلی کا نظام الدین ہے اس کا مقام اونچا ہے، جو کچھوچا کا شیخ اعظم ہے اس کا مقام اونچا ہے، جو مہریرا کا شاہ برکت اللہ ہے اس کا مقام اونچا ہے، جو شاہ ابو العلا ہے اس کا مقام اونچا ہے۔ اب ہم نے کہا امام احمد رضا جب ان کا مقام اونچا ہے تو عبد القادر کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، سری سختی کی آقا کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، خواجہ کے شہنشاہ کا مقام کیا ہے؟ تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے ارے ان سب کا مقام اونچا ہے، لیکن باری جب غوث اعظم کی آتی ہے، باری جب عبد القادر کی آتی ہے، باری جب محبوب رب داور کے بیٹے کی آتی ہے، تو بریلی کا تاجدار بولتا ہے یہ سب اونچے ہیں لیکن میرا غوث واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سبحان اللہ۔
یہ سب اونچے ہیں، نظام الدین اونچے ہیں، فرید الدین اونچے ہیں، قطب الدین اونچے ہیں، علاء الدین اونچے ہیں، یہ سب اونچے ہیں، ان کا سر اونچا ہے، لیکن بارگاہ غوثیت کا مقام دیکھو، رسول اعظم کے بیٹے کا مقام دیکھو، حضرت عبداللہ سومئی کے نواسے کا مقام دیکھو۔ ارے میں طلب کے اگر بول دوں، امام احمد رضا کہتے ہیں تمام نبیوں کا جو امام ہے وہ رسول اعظم ہے، اور صبح قیامت تک کے ولیوں کا جو امام ہے وہ غوث اعظم ہے۔ بولو طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سب اونچے ہیں تو میرا غوث کا مقام کیا ہے؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں ہماری آن جان بان شان پہچان سنیت کی امام جان کہتے ہیں کہ وہ سب اونچے ہیں، لیکن میرے غوث کا مقام تو یہ ہے، سر کو چھوڑو، ان کے طلبوں کا عالم یہ ہے، کیا در ان کے طلبوں کا عالم یہ ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے، یہ شہنشاہ بغداد کا مقام ہے، یہ امام الاولیاء کا مقام ہے، یہ قطب الاقطاب کا مقام ہے، یہ فرد الافراد کا مقام ہے، یہ غوث الاخواص کا مقام ہے۔ اب اندازہ کرو جب غوث اعظم کے طلبے کا مقام یہ ہے تو میرے غوث کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے، بالا تیرا، اونچے اونچے اونچے۔ اب یہاں دیوبندی کہے گا اونچوں میں نبی ہیں، وہ کہتا کہ نہیں کہتا ہے؟ اونچوں میں حضرت آدم بھی اونچے، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، کلیم و ذبیح و نجیح و خلیل و صفی بھی اونچے ہیں، تو تمہارے غوث کا طلبہ کیا نبیوں سے اونچا عقل کے اندھے کو کون سمجھائے؟ ارے یہاں نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ارے نبیوں کے برابر آدم کے برابر ابو بکر نہیں ہے، عیسیٰ کے برابر ابو بکر نہیں ہے، موسیٰ کے برابر حضرت عمر و عثمان نہیں ہے۔ جب یہ نبیوں کے برابر صحابہ نہیں ہے تو میرے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آگے اہل سنت والجماعت کا ترجمان بول رہا ہے، احمد رضا خان بول رہا ہے، سنیوں کی پہچان بول رہا ہے، ارے نبیوں کے برابر صحابہ نہیں، اور صحابہ کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا، چاہے اپنے زمانے کا غوث ہو صحابی کے برابر نہیں، اپنے زمانے کا قطب ہو صحابی کے برابر نہیں، اپنے زمانے کا ولی کامل ہو صحابی کے برابر نہیں، کیونکہ اب زمانے میں ولی تو بن سکتا ہے لیکن قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے جن کی عقل پہ تالے لگ گئے ہیں؟ یہاں بات ولیوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات قطبوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات افرادوں کی ہو رہی ہے، یہاں بات ولی کامل کی ہو رہی ہے۔ جتنے اونچے 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 ولی ہیں ان سب کا سر ایک طرف، میرے غوث کا طلبہ ایک طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ مقام ہے غوث اعظم کے طلبے کا۔ جب طلبے کا عالم یہ ہے تو غوث کے سر کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حوالہ ایسا دوں گا چونکہ یہاں تو آپ بیٹھو، یہ لائیو چل رہا ہے، نہ جانے کون سنتا ہو، ایسا حوالہ کہ مر جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، اولاد کو چھوڑ جائے گا، لیکن احمد رضا منظری کا توڑ نہیں لا پائے گا، نہیں لا پائے گا۔ ہم اپنوں کو دیکھ کے تقریر کم کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر زیادہ کرتے ہیں، یہ بڑا خطرناک لگ گیا ہے نا، یہ بڑا خطرناک لگ گیا ہے۔ آپ تو یہاں سن کے گھر چلے جاؤ گے، لیکن یہ نیٹ پہ جب پڑ جائے گا تو قیامت تک چھوڑ دے گا۔ جب تک سیٹلائٹ رہے گا یہ کام کرتا رہے گا، جب تک سیٹلائٹ رہے گا۔ اور سیٹلائٹ کب تک رہے گا؟ جب تک چاند و سورج رہے گا۔ ابے بے وقوفو، چاند و سورج کے رہنے تک جب سیٹلائٹ رہ سکتا ہے تو ظالموں میرا غوث کو نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں ارے جب تک اس زمین پر اللہ کا ولی آتا رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن اللہ کا ولی آنا بند ہو جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ اور تو جس دن اللہ کا ولی آنا بند ہو گیا اسی دن قیامت آئے گی۔ نہیں پڑھا ہے حدیث میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا ہی ولایت کی دلیل ہوگی، آخری ٹائم میں کلمہ پڑھنا ہی ولایت کی
دلیل ہوگی سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اب اے ظالم تیری بات نہیں ہے ولیوں کی بات. ولیوں کا سر کے اوپر میرے غوث کا تلوا ہے. ہندوستان کا راجہ مہاراجہ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی انا ساگر میں جب اپنا پیالہ بھیجتا ہے تو کہتا انا ساگر سے قطب الدین کہہ دو ارے تجھے بلانے والا پرتھوی راج چوہان نہیں ہے, اجے پال جوگی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, تجھے بلانے والا غوث اعظم کا بھائی وفادار رسول اعظم کا بیٹا حسن چشتی ہے. ارے بلانے والا حسن چشتی ہے. تو انا ساگر نے کہا قطب الدین اگر بلانے والا پیالہ بھیج کر بلائے گا انا ساگر کا قطرہ قطرہ قدموں میں چلا جائے گا. جب میرے خواجہ کے حکم کا عالم یہ ہے تو خواجہ کے شہنشاہ غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. اگر بہار میں بولتا تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. اب بہاریوں زیادہ خوش مت ہو جاؤ. طرف کے بولو سبحان اللہ. ارے کسی کو بہاری کہا جائے تو بہاری گالی نہیں ہے بھائی. بہار والوں کو بہاری نہیں کہو گے, بنگال والوں کو بنگالی نہیں کہو گے, مسلمان کو مسلمانی تو کہو گے, جو جس رشتے دلی والے کو دہلوی کہو گے, لکھنؤ والے کو لکھنوی کہو گے, بریلی والے کو بریلوی کہو گے. لیکن اللہ نے یہ نصیبہ یہ شان ہمارے نصیبے میں لکھی ہے کہ جب بریلی بول دیا جائے تو سنیت کی پہچان ہو جاتی ہے. اب بہار والا بہاری تو ہو سکتا ہے لیکن سنیت کی پہچان نہیں ہو سکتا. بنگال والا بنگالی تو ہو سکتا ہے لیکن سنیت کی پہچان نہیں ہو سکتا. دلی والا دہلوی تو ہو سکتا ہے لیکن سنیت کی پہچان نہیں ہو سکتا. لیکن جب بولا جائے بریلوی تو یہ دیوبندی جو بریلی میں رہتے ہیں ان سے پوچھا جاتا کون ہو تو کہتے ہیں رامپور کے برابر میں مراد آباد کے تھوڑا سا آگے شہر ہے اسی میں رہتے ہے نا. رامپور کے برابر میں ایک شہر ہے. ارے رہتے کہاں نام تو ہوگا اس شہر کا. کیا اس کو بریلی کہا جاتا ہے. اب کوئی دیوانہ کہہ دیتا بریلی کا بریلی شریف تو نہیں. ہاں ہاں وہی بریلی. سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے رضا کی. جب تک رضا نہ آیا بریلی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. میرا رضا آ گیا تو سنیت کی پہچان شہر بریلی بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی مجبوری. ایک محلہ ہے بریلی میں ہمارے, تو وہاں ایک ان کا دیوبندیوں کا ایک مدرسہ ہے. ان سے ایک دن ملاقات ہو گئی ٹرین میں ہماری. ہم نے کہاں رہتے ہو؟ کہا وہیں رہتے ہیں. کہاں؟ کہا وہیں رہتے ہیں جہاں خان صاحب رہتے ہیں. ہم نے کون خان صاحب رہتے ہیں بھائی؟ بولے وہ خان صاحب نہیں ہے احمد رضا خان. ہم نے کہا وہ تو نہیں اعلیٰ حضرت. بولے ہاں ہاں وہی خان صاحب وہیں رہتے ہیں. تو ہم نے کہا بریلی شریف کہنے میں کیا موت آ رہی ہے. تو یہ شان ہے بریلی کی. سبحان اللہ. یہ عظمت ہے بریلی کی. میرے رسول کو اعلیٰ حضرت اتنے پسند آ گئے کہ آج سنیت کی پہچان ہی شہر بریلی ہو گئی. سنیت کی پہچان ہی شہر بریلی الحمدللہ ہو گیا. اس لیے مسلمانوں یاد رکھو کسی بھی شہر میں رہو. اب تو جو اور سلسلے والے ہیں جب وہ جاتے ہیں حرمین شریفین جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے بریلوی ہو تو جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہاں بھیا ہے تو بریلوی. پہچان ہو گیا ہے. سچی بات یہی ہے. علماء اہل سنت سچی بات یہی ہے. کسی بھی سلسلے کو سنیت کی پہچان ہو گئی ہے بریلی سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. ایک ایسا عاشق آ گیا ہے بریلی میں جس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی سے, کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ہمیشہ عشق رسول میں فاروق اعظم کا کوڑا بن کے رہا ہے, جلال حیدری بن کے رہا ہے. جب امام احمد رضا کا قلم جلال حیدری بنتا ہے, حضرت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلات المشکلات والمغارب فاتح خیبر داماد پیغمبر شوہر بطول کی ذوالفقار حیدری کا مظہر جب امام احمد رضا کا قلم بول بنتا ہے تو بریلی کا تاجدار پکار کر کہتا ہے میرے قلم میں ذوالفقار حیدری کی کاٹ ہے, سیف اللہ کی تلوار کی مار ہے, زرار کے نیزے کی چبن ہے. ہم نے کہا احمد رضا بن کیا گیا ہے؟ بولا جب یہ لے لیتا ہوں تو میرا قلم بولتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم
रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, मसले के आला हजरत, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। हिंदुस्तान का राजा मेरा ख्वाजा प्यारा महाराजा कहता है जाओ कुतुबुद्दीन अना सागर से पानी लाओ। अना सागर ने नाम सुना किसका? मोइनुद्दीन बुला रहा है, हसन चिश्ती बुला रहा है। बहुत ही इल्मी पॉइंट उलमा, आपकी दुआओं की मोहब्बत की जरूरत है। हजरत मोइनुद्दीन का हुक्म सुना, पूरा अना सागर समेट लिया। अना सागर ने दामन अपना समेटा, चल दिया बारगाह ख्वाजा में। मैंने अना सागर से कहा अना सागर, अरे तू बारगाह ख्वाजा में क्यों जा रहा है? तो अना सागर की लहरों से आवाज आती है अहमद रजा मंजरी, अरे मुझे बुलाने वाला हिंदुस्तान का राजा है। हमने कहा अना सागर, जब तेरे बेटे जब उस राजा महाराजा हिंदुस्तान का है तो ये ख्वाजा बेटा है हुसैन इब्ने अली का, ये बेटा है ख्वाजा गरीब नवाज, बेटा है हुसैन इब्ने अली का, ये फातिमा का लख्ते जिगर है। अरे इसके ऑर्डर पर जब तू जा सकता है तो हुसैन के ऑर्डर पर नहरे फुरात खेमे हुसैन में क्यों नहीं आया? तो अना सागर ने कहा अरे कम अक्लो, मुझे ख्वाजा ने बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर मेरा हुसैन नहरे फुरात को बुला लेता तो नहरे फुरात अपना रास्ता छोड़कर खेमे हुसैन में आ जाती और बता देती ये इम्तिहान सब्र था, वरना हुसैन है, उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इम्तिहान सब्र। अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, ललकार है, ललकार है। शेर की ललकार है, सुभान अल्लाह, शहदाए करबला, जिंदाबाद। शहदाए अना सागर की लहरें कहती हैं, अना सागर की लहरें तुग़यानी मौजें कहती हैं मुझे बुलाया है जा रहा हूं। हुसैन ने बुलाया ही नहीं, हुसैन ने, अगर हुसैन बुलाना तो दूर है, यहाँ तो ख्वाजा ने कासा भेजा था, उधर हुसैन का बेटा अली असगर कह देता नहरे फुरात वहां क्यों है, इधर आ जा। तो मैं चल के आ जाती खेमे हुसैन में। फिर अना सागर जब ख्वाजा के बुलावे में इतना पावर है तो हुसैन के बगैर बुलावे में आ जाता नहरे फुरात। तो अना सागर ने कहा ऐ अहमद रजा मंजरी आता कैसे? यहाँ पर कुफ्र से मुकाबला था, यहाँ पर कुफ्र से मुकाबला था और मुकाबले में ताकत दिखाई जाती है। अरे कुफ्र था हमें वुज़ू नहीं बनाने दे रहा था तो हमने बता दिया कि देख पहरे लगाना तेरा काम है और हुक्म दे के अना सागर को बुलाना मेरा काम है। यहाँ ताकत दिखाना था, वहां सब्र दिखाना था। यहाँ ताकत का मुजाहिरा था, वहां सब्र का मुजाहिरा था। वरना मेरे हुसैन ने कह दिया अरे नाना जान जब अपने हाथों की फिंगर से प्याले में पानी निकाल सकते हैं, सहाबा को पिला सकते हैं, उंगलियों से दरिया निकाल सकते हैं, तो उस नबी का नवासा हुसैन है, इशारे से दरिया फाड़ सकता है। जब मेरा रसूल फिंगर से दरिया निकाल सकता है। आला हजरत मंजर कशी करते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। अब अंदाजा इतना पावरफुल गरीब नवाज जिसको दुनिया कहती है मोइनुद्दीन, क्या कहती है? दीन की मदद करने वाला, दीन की मदद करने वाला। ये बेचारा पोटली लेकर दीन की मदद में लगा है, पोटली लेकर दीन की मदद में लगा है। अरे पोटली से कुछ नहीं होगा प्यारे, पहले इश्क़ रसूल ले आ, इश्क़ रसूल की पोटली उठा ले तो दुनिया तेरे कदमों में आ जाएगी। अना सागर ने कहा ये हसन चिश्ती का ऑर्डर था इसलिए मैं चला आया। अब अंदाजा करो जिसके एक इशारे पर अना सागर आ जाए। अना सागर देखा है ना आपने, एक छोटा सा दरिया है 10-5 मीटर में, 10-5 मीटर है ना, देखो वो समझ गए ना। जितना बड़ा ग्राउंड है ऐसे ग्राउंड 10-20 बन जाएंगे उसमें, कम से कम 10 किलोमीटर का। हाँ 10 किलोमीटर का होगा इतना रेंज, चारों तरफ अगर उसका मुरब्बा निकाला जाए। अंदाजा करो
اتنا بڑا نا ساگر ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا تو یہی ہندوستان کا راجا، ہمارا خواجہ، ہمارا مہاراجا پہاڑوں میں عبادت کر رہا ہے۔ میرے غوث اعظم نے کہا یہ میرا قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ بات ابھی قدم کی کروں گا، سر کی بات تو بعد میں کروں گا اگر ٹائم ملے گا تو۔ بغداد کی مسجد جامع میں کہتے ہیں میرا یہ قدم اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اتنا پاورفل غریب نواز اپنا سر جھکا کر اعلان کرتے لا بل علی عینی و راسی یا عبد القادر جیلانی، اے میرے غوث عبد القادر جیلانی تمہارا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہوگا۔ لیکن ہندوستان کا راجا کہتا ہے، ہمارا خواجہ کہتا ہے، ہمارا مہاراجا کہتا ہے عبد القادر جیلانی سب ولیوں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہوگا، لیکن آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ بریلی کا شہنشاہ بولا یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ تو کرو۔